سورہ نساء 4 اس کی 20. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر تم زوج بیوی کی جگہ زوج سے بیوی سے تبدیل کرنے کا ارادہ کرو تو ان میں سے ایک کو جو تم ڈھیر سارا دے چکے ہو پس تم ان میں سے کوئی شے نہ لو، کیا تم اس کو واضح گناہ اور بہتان لگا کر لوگے؟ تو اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک بیوی کی جگہ یعنی زوج کی جگہ، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا زوج بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا زوج آیا لفظ، زوجم مکانہ زوج، ایک بیوی کی جگہ ہے، اس کی جگہ دوسری زوج لا رہے ہیں، آپ تبدیل کر رہے ہیں، یعنی استبدال مطلب تبدیل کر رہے ہیں زوج کی جگہ، اور جو کچھ تم پہلی بیوی کو جس کو دے چکے اس سے تم لے نہیں سکتے اور بہتان لگا کے لوگے. اب یہ جو بات جیسے یہ آدمی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ارادہ کرتے ہو، یعنی ایک مرد ارادہ کر رہا ہے کہ میں بیوی کی جگہ دوسری بیوی لا رہا ہو، ارادہ کر رہا ہے، اور جو کچھ تم دے چکے ہو پہلی بیوی کو تو تم میں کوئی ڈھیر سارا دے چکے تو اس کو بہتان لگا کے مت لو. اور یہ بات اب سوچئے جب بیوی کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیا کرے گی؟ جب ارادہ کیا آپ نے تو بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی تو کیا ہوگا؟ سورہ نساء 4:128 میں لکھا ہوا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اعصابی صدمہ پہنچنے کا یا کنارہ کرنے کا خوف ہو، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں اپنے درمیان صحیح کر لیں، صحیح کرنے کے لیے، اور صحیح کرنا بہتر ہے، اور نفوس کنجوسی کرنے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں. اور اگر تم اچھا کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے پس بے شک اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے. تو جب اس آدمی نے ارادہ کیا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا، تو بیوی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر کسی بیوی کو یہ خوف آیا کہ مجھے یہ شوہر اعصابی صدمہ پہنچائے گا شادی کر کے اس بڑھاپے میں، اب یہ تیرا یہ مقصد ہے، مجھے شادی کر کے مجھے اعصابی صدمہ پہنچائے گا، یا یہ احساس کرائے گا کہ میں کنارہ کر دوں، ایک طرف کر دے، سیٹ اسائڈ، تم بس اب یہی بیٹھی رہو الگ سائڈ میں، اس بات کا خوف ہو جاتا ہے عورت کو. سمجھنے بات یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کسی بیوی کو خوف ہے مِن بَعْلِهَا شوہر سے خوف آ رہا ہے، نشوزن وہی مرد کے لیے کہ وہ اعصابی صدمہ پہنچا دے گا، مجھے بڑا زبردست صدمہ لگے گا کہ اب میرے اوپر ایک اچھی سی خوبصورت سی ایک جوان سی لڑکی لا رہا ہے، تو اس کو بالکل جسے نا خوف آ جائے گا اور کنارہ کر دیا جائے گا، مجھے بالکل ایک طرف کر دیا جائے گا. تو اس بات کو اللہ اب دیکھیے کتنی عجیب بات لکھی ہے، بڑے سوچنے کی بات ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے یہ کہ وہ دونوں صحیح کریں آپس میں صحیح کرنے کے لیے. اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ایک طرف تو بیوی کو یہ افسوس ہو رہا ہے یا صدمہ ہو رہا ہے یا مجھے کنارہ کر دیا جائے گا کہ میرا شوہر دوسری ارادہ کر رہا ہے دوسری بیوی کو لانے کا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں صحیح کریں، اور دونوں پہ گناہ نہیں ہے صحیح کرنا. آپ یقین کریں دوسری شادی گناہ سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں، گناہ. لڑکی بھی سمجھتی ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کر لیا اس لیے دوسری شادی کر رہی ہے، گناہ سمجھتے ہیں. اور آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں یہ شادی دوسری کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں پر کوئی گناہ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يُصْلِحَا، دونوں صحیح کریں، بینہم آپس میں صحیح کرنے کے لیے. تو یہ سمجھیں کہ یہ آیات میں مرد کیسے صحیح کرے گا اور عورت کیسے صحیح کرے گی. یعنی عورت کو جو یہ افسوس ہو رہا ہے، بیوی کو جو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اعصابی صدمہ پہنچے گا یا کنارہ کر دیا جائے گا، یہ افسوس ہو رہا ہے. اس کو کیا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کنارہ ایک طرف سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا اور
اصحابی صدمہ پہنچے گا. تو اس کے معنی اس کو یہ فیل کیا، اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ شادی کرے گا میرا شوہر تو مجھے ایک طرف کر دے گا، سائڈ پہ کر دے گا، اور مجھے وہ امپورٹنس نہیں دے گا جو میری اس وقت امپورٹنس مہارانی میں بنی ہوئی ہوں. تو سنیے، تو آدمی کیسے صحیح کرے گا کہ کنٹینیوس نان سٹاپ اس پہلی بیوی کو یہ ریئلائز کرائے کہ یو آر دا باس. سیکنڈ وائف اگر میں لا رہا ہوں تو یہ نہیں کہ باس ہو جائے گی، وہ تم باس ہو، تم ہی سب کچھ ہو، تمہارے تھرو چلے گا کام گھر کا. اس کو کانفیڈنس دلانا ہے کہ تمہارے، اس کو کنارہ نہ احساس ہو مجھے کنارہ کیا جا رہا ہے، اس کو وہیں کا وہیں رکھنا ہے اور اس کو بلکہ اور اوپر کرنا ہے. یہ مرد کا کام ہے اس کو صحیح کرنے کا کہ نہیں میں کنارہ نہیں کروں گا تمہیں، تم میری سب کچھ ہو، تم ہی سب کچھ ہو. تمہیں آپ کو سے کانفیڈنس دلانا ہے. تو اس کو پھر اصحابی صدمے میں شوق میں نہیں جائے گی وہ. سمجھ میں مانتا ہوں، دیکھیں کوئی عورت یہ کہے مجھے افسوس نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، یہ جھوٹ بول رہی ہے. ہر ایک کو ہوتا ہے، ہر عورت کے ساتھ دکھ بھی ہے، لکھا ہوا ہے کنارہ کرنے کا، اس کو اصحابی صدمہ دونوں چیز ہوگی اس کو. لیکن کتنی جلدی وہ اس چیز میں باہر آئے گی جب دونوں صحیح یہ کریں گے کہ آدمی اس کو کنٹینیوس یہ ریئلائز کرائے کہ یو آر دیر، تم وہیں پر ہو. وہ مقام اس کا وہیں برقرار رکھے، اس شوہر اس بیوی کا اس کا برقرار رکھے، اور دونوں صحیح کریں وہ تو تاکہ وہ اس چیز سے شوق میں نہ جائے، اس کی کنڈیشن میں نہ جائے. اور بہتر اللہ کہہ رہا ہے وَصُلْحُ خیر، بہتر جو ہے صلح کرنا، صحیح کرنا ہی بہتر ہے. کیوں شادی تو کرے گا وہ، اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے زوج کی جگہ دوسری زوج کا تو پھر بہتر ہے. اب آگے اللہ بتاتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جبکہ حاضر رہتے ہیں نفوس کنجوسی کے لیے. دونوں مرد بھی کنجوس ہوتا ہے اور عورت بھی تو خیر وقتی ہے، مطلب ایکسیپشنز ٹو دا رول، وہی بیسک پرنسپل کے علاوہ فنڈامنٹلی عورتیں زیادہ کنجوس، شوہر بھی. تو جب ظاہری بات ہے شوہر کنجوسی کرے گا تو شادی کیسے کرے گا دوسری؟ وہ ایک پہ نہیں خرچ کرنا، دوسری اگر پیسہ ہوئے تو نہیں کر رہا نا وہ. تو بیوی بھی نہیں جا رہی، تو اللہ نے بتا دی ہے. تو دونوں کو کہہ رہا ہے تم صحیح کرو، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ایک اور چیز میں یہاں بتاتے چلوں، جو پہلی بیوی ہوتی ہے اس کو جب آپ یہ کانفیڈنس دلاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو دوسری جو بیوی ہوتی ہے وہ تو یہ سمجھ کے آ رہی ہے کہ یہ آدمی شادی شدہ ہے، اس کے اتنے بچے ہیں. اس کو پتہ ہے نا میری سیکنڈ وائف کو تو وہ شادی تو کر رہی ہے مجھ سے، لیکن میرا گھر جو ہے، میری بہن بھائی تو بات کی بات ہے، میری فیملی میں امیجیٹ فرسٹ وائف ہے، اس کے بچے ہیں اگر ہیں تو اس کو یہ بتانا، آپ سکھا کے لائیں گے ٹریننگ، اس کو یہ بتانا کہ یہ تمہارے تمہارے سپرویژن میں چلے گی. وہ اس کو باس ہی بنائیں گے آپ. جب آپ اس کو باس بنائیں تو آپ نے اس کو اصحابی صدمہ پہنچا دیا پہلی بیوی کو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو آپ نے زیادہ اس کی طرح مائل ہو گئے تو وہ اصحابی صدمے میں چلی گئی. تو اس کو اصحابی صدمے سے باہر رکھنے کے لیے دونوں کو صحیح کرنے، اس کو کنارہ کا احساس جو ہے اس کو نہ ہونے کے لیے تب تک اس کو امپورٹنس دینا ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب گھر کے اندر تو باس کون ہے؟ فرسٹ وائف. اب آپ فرض کریے کہیں باہر گئے، دونوں بیویاں ساتھ ہیں، تو یہ یاد رکھیں، میں کیونکہ اس سے گزرا ہوں ایکسپیرینس میں، اس لیے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. جیسے آپ دونوں بیویوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ باہر آئے، فرض کریے یہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں، مجھے ملے تو فوراً وہ ایک دم پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ باہر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی دو بیویوں کے ساتھ چلا رہا ہے بیٹھ گیا آرام سے. تو وہ آدمی جو ہے جو سامنے، اس کی بیوی بھی ایک دم دوسری، کون؟ میں نے دونوں میری وائف ہے. تو فوراً پوچھیں گے فرسٹ کون ہے؟ میں نے فرسٹ یہ ہے. سیکنڈ کون ہے؟ کہنا ہے سیکنڈ یہ ہے. تو فوراً فرسٹ کے قریب جا کے نا میں سمجھتی ہوں یہ چیز جو ہے نا، یہ فوراً اس کو فوراً شٹ اپ کال کے یہ کوئی چیز سمجھیں آپ، یہ جو ہے نا سیکنڈ وائف میں نے شادی کرائی ہے ان کی. وہاں پر فرسٹ وائف کو سیکنڈ وائف کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ سیکنڈ وائف جب شادی کرتی ہے ہسبینڈ سے تو اس کے گھر والے برا مان جاتے ہیں. بلیو کریں آپ، سیکنڈ وائف کے گھر والے برا مانتے ہیں، آپ کے گھر والے برا مانتے ہیں، اور جناب بیوی جو فرسٹ وائف اس کے بیوی گھر والے، اور جب معاشرے میں جاتے ہیں تب وہ اس کو برا کہتے ہیں یہ ہے ڈاکہ ڈالا، میں جانتی ہوں ڈاکہ ڈالا ہے تم پہ. تو یہ چیز سمجھیں کہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں، برابری آگے ہے کہ آپ کو صحیح یہ کرنا ہے کہ اس وقت فرسٹ وائف کو سپورٹ کرنا چاہیے، گھر میں وہ آپ کے سپورٹ میں ہے. لیکن باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ فوراً اس کی فوراً
میں سمجھتی ہوں کچھ نہیں سمجھ، میں نے سب کو ٹرین دے رکھا ہے، میں یہ شیطان وسوسہ لے کے آیا، اور یہ شیطان وسوسے ہی ڈالا ہوتا ہے جس کے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان رولز کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں اگر آدمی اپنے چاہتا ہے گھر کا مال تو فرسٹ وائف کو فرسٹ پرائیورٹی رکھے ہمیشہ، کیونکہ ظاہری بات ہے اسی کو تصابی صدمہ پہنچا، دوسری کو کیا صدمہ ہے دوسری کو یہ صدمہ ہے کہ سب برا کہیں گے اس کو، تو وہاں پہ فرسٹ وائف اس کو وہ کرے۔ تو اب جناب یہ ابھی دوسری شادی کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ نساء 4 اس کی 127 ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں تم ان کو نہیں دیتے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور جو تم بہتر میں سے کرتے ہو بے شک اللہ اس کے ساتھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ اسی پرابلم کی وجہ سے یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگ لیا، اور تجھ سے عورتوں کے بارے میں وہ فتویٰ مانگتے ہیں، بھائی یہ ہم کرنے جا رہے تھے تو بڑا مسئلہ ہم کیا کریں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھ دیا، اور تم سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو۔ مت کریں آپ دوسری شادی، لیکن سب بیٹھے میں دل میں چور رغبت رکھے، موقع نہیں مل جائے، یقین کہ لکھا ہے اللہ نے کھول دیا، بالکل اللہ کہہ رہا ہے یہ یتیم عورتوں سے رغبت رکھتے ہیں نکاح کرنے کی، ہر آدمی کسی عمر میں ہو، کبھی بھی آدمی بوڑھا نہیں سمجھ رہا۔ ہاں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کہہ بھی رہا ہے، بڑی اللہ نے دیکھیے کھول کے بیان کر دیا کہ تم فتویٰ تو مانگ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فتویٰ مانگ رہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور کتاب میں جو تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے اوپر لکھا ہے، اور تم اس سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، دل ہی دل میں ہو رہا ہے۔ مطلب جب کوئی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا ہے آدمی حجاب توڑ رہا ہے اس کو دیکھ کے، استغفر اللہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن آپ نکاح کرنے کی رغبت رکھ رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے، لیکن یہ قرآن نے ایکسپوز کر دیا، اور اسی لیے دنیا میں میجورٹی مرد جو ہیں وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر رہے، مگر رغبت پوری لائف رکھیں گے۔ لیکن جو مرد نارمل ہیلدی مرد جو ہوتے ہیں، جس کو میں ایوریج نارمل ہیلدی مرد ہوتے ہیں، ان کو اگر رغبت ہو رہی ہے تو قرآن میں لکھا ہے وہ ہو رہی ہے، وہ نکاح نہیں کر رہے لیکن رغبت رکھ رہے ہیں، تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور بچوں میں جو کمزور ہیں تم ان کو بھی نہیں دیتے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف قائم کرو، اور جو تمہیں جو بہتر کرے گا بس بے شک ان کے ساتھ اللہ جاننے والا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نبی کے ذریعے فتویٰ مانگ لیا کہ بھائی یہ بتائیں عورتوں کے بارے میں۔ اچھا دیکھیں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ عربی میں دیکھیں لکھا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ تجھ سے فتویٰ چاہتے ہیں نساء عورتوں کے بارے میں، لیکن اللہ جب جواب دیتا ہے تو لکھتا ہے فی یتامى النساء اللاتي، یعنی یتیم عورتوں کے ساتھ تم رغبت رکھتے ہو اور نکاح نہیں کر رہے۔ پوچھا تھا عورتوں کے بارے میں، اللہ نے جواب میں یتیم عورتیں لکھ دیا۔ تو میں نے اس چیز پہ، اور پھر قرآن میں ایک جگہ آگے بھی نیکسٹ آیت میں بتاتا ہوں یتیم عورتوں کے بارے میں۔ دیکھیں یتیم عام طور پہ یتیم وہ سمجھا جاتا ہے جس کے بچپن میں والد یا والدہ کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ بچپن میں ایک سنگل پیرنٹ میں یا دونوں نہیں تھے، اس میں اس سے پرورش حاصل کری، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، اور اس چیز کو قرآن بھی یہی اسی طرح سمجھا رہا ہے کہ یتیم یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کا ایج فیکٹر ہے جس کی جیسی جلدی سے وہ مطلب ایک میریجبل ایج پہ سوبرائٹی آ جاتی لڑکی میں، تو قرآن میں بھی لکھا ہے اس کا آپ دیکھیں کہ عورت لڑکی جو یتیم عورت سوبرائٹی میں آ گئی یا مرد سوبرائٹی میں آ جائے، اور اس کو کیئر ٹیکر کرنے والا مرد ہے اور عورت جو ہے وہ سوبرائٹی، تو اس کا نکاح کر دو۔ اب فرض کریے وہ ایج ہے، فرض کریے واٹ ایور ایج، 18 کے اندر ہے، 19 کے اندر ہے، 16 کے اندر ہے۔ عرب ورلڈ میں 16 کے بعد کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی عورت، میں آپ کو سیریسلی بات کر رہا ہوں، تبھی وہاں پر 8 9 10 سال میں بھی شادی کر لیتے لوگ، یہ عرب کلچر ہے، وہاں جلدی لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں۔ اینی وے،
تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جو بھی ایج ہے جس میں وہ صحت مند لڑکی شادی کرنے کے ایج میں آئی اور اس کی اب شادی نہیں ہو رہی، تو وہ کون سی ہو گئی؟ وہ یتامہ کلاس میں آ جائے گی. اس لیے اللہ نے جواب میں یتیم عورتیں کر دیا، پوری عورتوں کے بارے سوال کیا، لیکن اللہ نے جواب یتیم عورتوں کا. یتیم وہ بھی عورت ہیں جس کی ڈیورس ہو جائے وہ بھی یتیم ہو گئی، اس کی مطلب ڈیورس ہو گئی کسی وجہ سے وہ بھی یتیم ہو جاتی ہے. ایک شادی وڈو ہو گئی وہ بھی یتیم ہو گئی. تو اب یہاں پر تو اس کے معنی جو اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ عورتوں کے بارے فتویٰ، تو اللہ نے ساری عورتوں کو یتیم بنا دیا. اگر وہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو دے کم انڈر دا کیٹیگری آف آرفن کلاس، اینڈ آرفن بتا دیا میں نے یتیم عورتیں. اب جناب وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے ساتھ شادی کرو؟ سورہ نساء 4 اور اس کی 3 آیت، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں خوف ہے کہ یہ کہ تم یتیموں میں قسط انصاف نہ کر سکو گے، پر جو عورتوں سے جو تمہارے لیے طیب اچھی ہیں ان سے نکاح کر لو، 2 اور 3 اور 4. بس اگر تمہیں خوف ہے کہ یہ کہ تم عدل برابری نہ کر سکو گے، پس ایک سے یا جو تمہارے داہنے کی ملکیت میں ہیں نکاح کر لو، اور وہ زیادہ چھوٹا پن ہوگا یہ کہ تم کنبہ پروری نہ کرو. دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کا ذکر کیا ہے. اور امیزنگ بات دیکھیں آپ کہ سب پڑھتے ہیں اور سب سنتے بھی ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. یہاں کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہے کہ یتیم عورتوں سے تم انصاف نہیں کر سکتے. ناانصافی کیا ہو رہی ہے کہ عورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ ناانصافی ہو رہی ہے نا عورتوں کے ساتھ. تو کہہ رہا ہے ان سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے، 2 اور 3 اور 4. تو نکاح کا جو کانسیپٹ آیا قرآن کے اندر آیت میں سٹارٹ ہی 2 سے ہے. نکاح ہے 2 سے کرو اور 3 سے کرو اور 4 سے کرو. اللہ تعالیٰ تو ادھر لے کے گیا، لیکن ہم ڈرو ایک کرے بیٹھے ہوئے. مطلب ایک لکھا ہے نا، دیکھیں بعد میں لکھا اگر تمہیں عدل کرنے کا خوف ہے، تو ایک کرو، لیکن اللہ نے 2 سے سٹارٹ کیا تھا. تو یہاں جو بتانا چاہ رہا 2 اور 3 اور 4، اب اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے اب یہ حکم جو ہے اگر تم برابری نہیں کر سکتے تو ایک کرو. تو عام آدمی کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے برابری کرو تو ایک کرو. برابری لکھا ہوا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم برابری نہیں کر سکتے تو ایک کرو. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک بھی تو لکھا ہوا ہے، اور 2 2 3 3 4. اچھا یہ دونوں چیزوں میں عربی میں دیکھیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم قسط نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو 2 اور جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے 2 اور 3 اور 4 کر لو. پھر آگے کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم برابری نہیں کر سکتے تو ایک کرو. تو دونوں کنڈیشن میں خوف، اگر مجھے خوف ہے کہ میں عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتا، برابری ایکول سٹیٹس نہیں دے سکتا، تو میں ایک کر لوں. اور اگر مجھے خوف ہے کہ عورتوں سے ناانصافی ہو رہی ہے دنیا میں، تو میں 2 2 3 3 4 4 کر لوں. تو 2 الگ ورڈ استعمال کیے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں نیکسٹ آیت میں سورہ نساء 4 اور اس کی 129 آیت، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے یہ کہ تم عورتوں کے درمیان عدل برابری کر سکو، اگرچہ تم حریص ہو جاؤ، پس تم مائل نہ ہو، پورے مائل نہ ہو، پھر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو جیسے معلق لٹکی ہوئی ہو. اور اگر تم صحیح کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. دیکھیے پچھلی آیت میں بڑی امپورٹنٹ بات سنیں کہ اگر آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو خوف ہے، فیئر، مجھے خوف ہے کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، تو میں 2 2 3 3 4 شادی کر لوں. اور اگر آپ کو خوف ہے کہ میں برابری کروں، برابر بالکل برابر، تو ایک کرو. یہ اللہ نے بیان کر دیا. لیکن آگے جا کے شاید میں بتاتا ہے کہ تم مردوں سے کہہ رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم مرد حضرات ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کرو، تم کر ہی نہیں سکتے برابری. تو اب سنیے پچھلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ انصاف کرنا ہے تو تم 2 2 3 3 4 شادی کر لو،
اور اگر تمہیں برابری کا خوف ہے, برابری کرنی ہے, برابر کرنا ہے ایک دوسرے کو, تو ایک کر لو. تو میں نے ڈر کے مارے برابری کے خوف نہیں کر سکتا, کیوں میں خوف ہے مجھے, تو میں نے ایک کری ہے. لیکن آگے اللہ کہہ رہا ہے تم استطاعت ہی نہیں, تم برابری کر ہی نہیں سکتے, مرد کر ہی نہیں سکتا برابری. جب میں برابری نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کرے گا, تو میں کیا کروں, خوف نکال دوں. خوف نکالنا ہے برابری کا, کیونکہ پوری زندگی آپ سنیں, جیسے آپ دوسری شادی کرنے کا ارادہ کریں برابری کرنی پڑے گی تمہیں. لڑکی بھی یہ کہے گی برابری کرنی پڑے گی, اور آدمی بھی کہے گا برابری کرنی پڑے گی. آپ کیسے کر سکتے تھے, آپ برابری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برابری کریں گے آپ؟ وہ کہہ رہا ہے برابری تم کر ہی نہیں سکتے. تو اس خوف کے مارے کہ مجھے برابری کرنی ہے میں شادی نہیں کر رہا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی تمہیں استطاعت ہی نہیں ہے. اور کیسے استطاعت ہو سکتی ہے, میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. ایون ایک دن میں, 2 دن میں, 3 دن, نہ آپ محبت پہ برابری کر سکتے ہیں, نہ رشت پہ برابری کر سکتے, کسی چیز میں بھی برابری نہیں کر سکتے. جو آپ کی ایک بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں ایگزیکٹلی دوسری کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. ہم مرد حضرات جو ہیں الگ کمپارٹمنٹس ہیں. دیکھیں ہمارے, وہی آگے بات, ہمارے جو ہیں الگ الگ ڈبے ہیں. ہماری ایک بیوی کا الگ ڈبہ ہے, ہم اس پہ دوسری بیوی کو نہیں ڈال سکتے, اس کا الگ ڈبہ ہے. سمجھ رہے, باکس, نتھنگ باکس, سمجھے آپ. بیوی سمجھ رہی کہ جیسے میں ہوں, اس نے میرے ساتھ, مطلب دونوں مل جائیں گے, جا کے جڑ جاتے ہیں نا. اس کے بیوی ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, سب جڑا ہوا ہے نا اس کا, تو ہر چیز جڑی ہوئی ہے, ایموشن. تو وہ سمجھ رہی یہ بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں آدمی کے لیے ایک بیوی کا پورا ایک ہی باکس ہے. وہ جب اس نے دوسری شادی کی تو اس کا ایک باکس کھول دے گا, وہ اس میں رکھے گا. وہ ان دو کو مکس نہیں کر سکتا, وہ نیور, وہ الگ الگ باکس میں رکھے گا. وہ تو وہ باکسز کے اندر الگ الگ باکسز میں سمجھ رہا ہے. تو دوسری بیویاں کیونکہ ایک چیز کو, ہر چیز جڑی ہوئی ہے ان کی چیز, تو وہ سمجھ نہیں یہ بھی جوڑ دے, وہ جوڑتا ہی نہیں ہے. وہ جس بیوی کے ساتھ ہے اسی بیوی کے ساتھ ہے. یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں پہلی بیوی کے ساتھ ہوں, دوسری بیوی کے بارے میں سوچوں. وہ جس کے ساتھ ہے وہیں سوچ رہا ہے وہ, کیونکہ زیادہ تو فینٹیسی ہے ہی نہیں نا اس بیچارے کے پاس, تو ایک ہی جگہ دماغ رہتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے, یہاں بڑی تو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ہرگز استطاعت نہیں ہے کہ تم برابری کر سکو, چاہے کتنے تم لالچی ہو جاؤ برابری کرنے کے, تم کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے یہ قانون بتا دیا تم نہیں کر سکتے. تو اگر یہ مجھے خوف ہے برابری کرنے کا, تو میں اس خوف کو نکال کر دوسری شادی کر لوں یا تیسری شادی کر لوں. سمجھ آ رہی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ خوف اگر ہے آپ کو کہ مجھے دوسری شادی کا خوف ہو رہا ہے کہ مجھے برابری کرنی پڑی, تو اللہ اس خوف کو نکال رہا ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ تم مائل نہ ہو, بالکل مائل نہ ہو. اور پھر جیسے تم عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو جیسے لٹکتا ہوا. اب یہ لٹکتا ہوئی کنڈیشن سمجھیں آپ, یہ کنارہ کرنا نہیں ہے. مجھے قرآن میں نا جو عورت کو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کنارہ کر دے گا یا اعصابی صدمہ پہنچا دے گا. لٹکا ہوا کا چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے جذبات اور ایموشنز جو ہیں اس میں یہ احساس رہے کہ وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. انکمپلیٹ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اب میں اگر پھنس کے فزیکلی سمجھاؤں گا, میں لٹک جاؤں تو میرا پاؤں کسی زمین پہ نہیں ہے نا, ادھر ادھر جا رہا ہے, پاؤں زمین پہ نہیں ہے, مطلب آپ اس پہ اسٹیبل نہیں ہیں, آپ ڈسٹرب ادھر جھوم رہے ہیں. اس طرح کی کنڈیشن میں بیوی کو رکھیں گے تب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ کبھی بھی وہ یہ کنکلوڈ نہ کرے کہ آپ کنکلوڈ کر لیے کہ آپ ایسے ہیں. کبھی بھی آپ تبدیل ہو سکتے ہیں, کبھی بھی ارادہ ہو گیا آپ کو دوسری شادی کرنے کا, جو ہو گیا نا, تو پھر وہ ایک دم لٹکی ہو جائے گی. اور جب وہ لٹکی ہو جائے گی تبھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر اسے پورا یقین ہو گیا آپ نے نہیں کرنی ہے تو وہ پھر آپ کبھی کریں گے بھی نہیں. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم مائل نہ ہو, بالکل مائل نہ ہو. اور کنڈیشن بتا دی کہ دوسری شادی یہ دیکھیں جب کرے انسان, جب اس کی فائنینشیل کنڈیشن تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہونی چاہیے اچھی. بغیر فائنینشیل کنڈیشن تو اللہ پہلی شادی کو بھی نہیں منع کر رہا ہے, پہلی شادی بھی نہیں کر سکتا. لیکن دوسری شادی اگر کرنے جا رہا ہے, اگر ایک آدمی کو کرنا ہی ہے, تو اس کو یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ میں اس خوف کے مارے نہ کروں کہ میں برابری کرنی ہے مجھے. یہ تو خوف ہونا ہی چاہیے. اور نہ یہ سوچے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے, خاندان کیا کہے گا, بیوی کیا کہے, کوئی کچھ بھی کہتا رہے. یہ اللہ کے قانون کے مطابق صحیح ہے تو آپ کریں. اب جناب آگے آ گیا ایک اور خوف. اب ان دونوں میں کہہ رہے ہیں چھوڑنے ووڑنے کا خوف آ گیا. سورہ نساء 4:35 130 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جدا ہونے کا خوف ہو
بس مبوس کرو، مقرر کرو اس کے شوہر کے اہل سے ایک حاکم اور اس کی بیوی کے اہل سے ایک حاکم، اور دونوں صحیح کرنے کا ارادہ کریں، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، وفاقت ڈال دے گا، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ تھا کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر فرض کریے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں یہ احساس ہو جائے میاں بیوی کی کہ وہ اس نے بستروں میں پہلے تو اس کو واز کیا، اس کے بعد اس کو الگ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے سب کچھ کر لیا مگر پھر بھی نہیں بات بن رہی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر سے ایک حاکم بلائیے۔ حاکم ایسا نہیں کہ ابا گئے، نہیں، جو قرآن کی آیات کی روح کو سمجھنے والا حاکم، جو اللہ کی بات کو سمجھتا ہو، اور بیوی کے گھر سے بھی ایسا ایک آدمی آئے جو اللہ کی آیت کی روح کو سمجھنے والا ہو اور وہ نیوٹرل آدمی ہو۔ حاکم ایک دوسرے کو بلا کے، اور اگر وہ دونوں صحیح کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ ان دونوں کے درمیان محبت ڈال دے گا، وفاقت ڈال دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبیر ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے سورہ نساء کی 130، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر دونوں میں تفرقہ ڈالا، تفرقہ کیا انہوں نے آپس میں کرا، اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے تفرقہ ڈالا، ڈٹے رہے اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ الگ بھی کر دے گا۔ اب دیکھیے بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، تیموتھی، پس نیکبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ مطلب بائبل میں بتایا گیا کہ ایک آدمی کو ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے یہاں پر، جبکہ بائبل میں ابراہیم کی 3 بیویاں ہیں، لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ سیکس ہے، اور جناب کیا نام ہے سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں ہیں، 300 نوکرانیاں ہیں، 700 ان کی بیویاں ہیں، داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں ہیں، اور یہاں لکھ رہے ہیں بائبل میں کہ تم کو مگر ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ ایسی کانٹرڈکشنی باتیں بہت میں لکھی ہیں۔ پھر اسی طرح لکھا افسیون، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس کی بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اب دیکھیے یہ بات کتنی غلط لکھی ہے، میں نے ابھی سمجھایا تھا کہ مرد جو ہے وہ الگ باکسز میں رہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی سے ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے وہ اپنے سے محبت کرتا ہے۔ آدمی کو اپنے سے محبت کرنی چاہیے، میں نے ابھی بتایا تھا نا، لڑکی کو کرنا چاہیے۔ لڑکی کو آپ یقین کریں، بیویوں کو تو اپنے جسم اپنے آپ سے کرنی چاہیے۔ وہ جب تک اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ تھوڑی ہے کہ جناب وہ آدمی اپنے کو دیکھ رہا ہے آئینے کے اندر۔ یہاں لکھا ہوا ہے اپنی بیوی سے ایسی مانند کرے جیسے اپنے سے محبت کرے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اور آگے لکھا ہے افسیون 5 میں اپنے یہ بھائی ان کا بھی تو میاں بیوی کے تعلقات کچھ تو ہے نا یہاں پر بھی، وہ کیسے کر رہے ہیں، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ بھائی دیکھیں میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ بائبل پڑھ رہا ہوں۔ بائبل میں جو ہے مجازی خدا جو ہے، بائبل میں بیویوں کے لیے شوہر جو ہے مجازی خدا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سجدے وجدے کرنے ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، تابع ایسے کرو جیسے اللہ کو مانتے ہو نا، ایسے ہی مانو، اپنے شوہروں کو ایسے مانو، بیویوں سے کہا جا رہا ہے یہاں۔ اور اگر کچھ سیکھنا ہے تو گھر میں اپنے شوہر سے پوچھتی رہیں، کیونکہ عورت کا کلیسا میں مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ یعنی یقین کریں یہ سب کوئی بائبل میں جو باتیں لکھی یہ لوگ پریکٹس نہیں کرتے، کون؟ عیسائی، یہودی۔ تو یہ باتیں سب جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کون پریکٹس کر رہا ہے۔ سن کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے۔ اول تو کہہ رہا ہے تم کو شوہر سے پوچھو، جو شوہر سمجھا رہا ہے، پٹی پڑھا رہا ہے غلط سب وہی سنو، صحیح بات اللہ کی تو سوچیں نہیں۔ دیکھو اگر کچھ سیکھنا ہے تو گھر میں اپنے شوہر سے پوچھو، غلط سلط جو شوہر بتا رہا ہے وہ سن لو، کیونکہ عورت کا مجمع میں بات کرنا شرم کی بات ہے۔ تو یہ سب باتیں پتہ نہیں کیا، یہ وہ عقائد ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ یہ بالکل۔ اور سورہ صافات 37:125 میں اللہ فرماتے ہیں تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم شوہر کو، بعل کو یعنی شوہر کو پکارتے ہو اور بہترین تخلیق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی عورتوں نے شوہر کو، اگر دوسری شادی کرنے جاتا ہے آدمی، اتنا زیادہ امپورٹنس کر لیتی ہے، عزت کیس بن جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ کہہ رہے تم شوہر کو پکڑے تو جس سے خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، تو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہا ہو شوہر کو؟ کر لیا شادی، کون سی ایسی قیامت آ جائے گی؟ ایک بات ہے، صحیح ہے، زخم ہے، اس کے لیے پراپر طریقے سے کرو۔ اب اگر فرض کریں کوئی دشمنی پہ بیوی اتر آئے تو یہ شوہر بیوی کے لیے، تو اس کے لیے آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، سورہ تغابن
یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے شک تمہارے لیے تمہاری ازواج جوڑوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں، پس ان سے محتاط رہو، اور اگر تم معاف کرو اور تم مصافحہ کرو اور تم بخش دو، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ یہ والی آیت کو، اور میں تھوڑی پیچھے جو ایک آیت پڑھی تھی ہم نے کہ عورتوں کو واس کرو، بستروں میں علیحد کرو اور مارو، وہ ایمان والی عورت ہے اور وہ ایمان میں اصلاح کرنے والی عورت ہے، اصلاح کر رہی ہے، قانتات ہے، اور وہ پرہیزگاری کر رہی ہے اور حفاظت کر رہی ہے جو اللہ نے حفاظت کرنے غیب میں کہا ہے۔ لیکن اگر دشمنی پہ آ جائے کوئی عورت یا شوہر کے لیے وائس ورثہ، تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاعْذُرُوهُمْ، تم ان سے کیا کرو، یہ بیوی شوہر بیوی دونوں کی بات کر رہا ہوں میں یہاں، یہ ایک طرف نہیں ہے۔ فَاعْذُرُوهُمْ، تم ان سے محتاط ہو جاؤ، یعنی پھر وہ جو لا تھا وہ اوور رول ہو جائے گا، کون سا والا، باس کرنے والا، وہ سب ہٹ جائے گا۔ پھر ہے وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، تم تصفیہ کر لو، وَتَغْفِرُوا، اور بخشش کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، بے شک وہ بخشنا۔ یعنی یہ جو چار باتیں ہیں کہ تم اگر تمہاری اولاد یا بیوی یا بیوی کے لیے شوہر اگر دشمنی پہ اتر آئیں تو ان کو معاف کر دو، ان سے تصفیہ کرو، ان کے لیے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن وہاں جو تھا وہ دشمنی نہیں ہے، وہ دونوں صحیح کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ عورت جو اصلاح کر رہی ہے وہ قانتات ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ پرہیزگاری میں اور حفاظت کر رہی ہے جو اللہ نے حفاظت کو غیب میں کرنے کو کہا ہے۔ اور اگر اس سے تھوڑی غلطی ہو رہی تو وہ واس کر رہا ہے، وہ اس کو واس کر رہا ہے، وہ بستروں میں علیحد کر رہا ہے، وہ مارنے کو کہہ رہا ہے، وہ مارنے کو، یہاں کچھ اور بات ہوگی دشمنی، کیونکہ اگر آپ دشمنی پہ آ جائے گا تو وہ آپ ماریں گے، وہ اور پتہ نہیں اور دشمنی کرے گی، تو اس دشمنی کے اندر وہ چیز بالکل کچھ اور آرڈر آ گیا کہ آپ ان سے بچ جائیں، ان کو معاف کر دیں، ان کو مصافحہ کریں اور بخشش کی دعا کریں۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے اور دونوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، تاکہ کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی دشمنی پہ اتر جاتا ہے نا تو یہ یاد رکھیں کوئی دشمنی کر رہا ہے تو آپ کے اندر اس کی ریونج کا اگر مادہ ڈیولپ ہو جائے گا تو آپ اللہ کے قانون کو بھول جائیں گے، آپ بھی اس کو تو کریں گے۔ یعنی یہ بات بڑی امپورٹنٹ دیکھی ہے میں نے، آپ نے مجھے برا بھلا کہہ دیا تو میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، مطلب اس کو ون سائیڈڈ بات نہیں رہتی، پھر دونوں ایک دوسرے کو غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملے میں اگر دشمنی پہ اتر رہا ہے کوئی تو اللہ ہٹا رہا ہے، اس کو معاف کروا رہا ہے، درگزر کروا رہا ہے، بخشش کے لیے دعا کروا رہا ہے، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا بات۔ لیکن اگر آپ ماریں گے، اس وقت لڑیں گے تو وہ اور دشمنی بڑھے گی۔ تو جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی وہ دونوں اصلاح کرنے والے ہیں، دونوں صحیح کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ نے الگ بتایا۔ اب آخر میں سورہ نور 24-26 ایک اللہ نے کپلنگ بتائی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خاص خبیث عورتیں کے لیے خاص خبیث مرد ہیں، اور خاص خبیث مردوں کے لیے یہ خاص خبیث عورتیں ہیں، اور خاص طیب عورتوں کے لیے خاص طیب مرد ہیں، اور خاص طیب مردوں کے لیے خاص طیب عورتیں ہیں۔ وہ مبرہ ہیں اس کے میں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، کریم رزق ہے۔ یہ ایک بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل پرنسپل بنایا ہے کہ اگر ایک خبیث مرد ہے تو اس کے لیے خبیث عورت ہے، خبیث عورت ہے تو اس کے لیے خبیث مرد ہے، طیب مرد ہے تو طیب عورت ہے، طیب کہتے ہیں اچھا، خبیث کہتے ہیں برا۔ تو قرآن میں اولئک مبرؤون، اور کچھ لوگ مبرہ ہیں مما یقولون، جو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی کپلنگ بھی ہے قرآن مجید میں جو کہ باقاعدہ ایک ایمان والا ہے اور ایک کفر والا ہے، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ سورہ ہود کے اندر 71-73 ابراہیم علیہ السلام نیکوکار ہیں، ان کی بیوی نیکوکار ہیں، تو طیب مرد ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، طیب بیوی ہو گئی۔ اچھا آل عمران 3:33 میں عمران بھی نیکوکار ہیں، ان کی بیوی نیکوکار ہیں۔ یوسف 12:51 کی 53 وائف آف عزیز، عزیز کی بیوی نے ایک غلطی کرتی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ان کو وہ ڈورے ڈالتی، جو بھی وہ کرتی ہے، پھر اس کو بعد میں معافی مانگتی ہے تو وہ بھی صحیح ہو گئی۔ 27 سورت اس کی 41 ملکہ سبا کا ذکر ہے، جو بھی پہلے اس کے جو جہاں پر
سورج کی پرستش کرنے والے جو لوگ تھے وہ اس کی وہ کر رہے تھے، اور پھر وہ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی۔ اب فرعون کی بیوی جو ہے نا اور فرعون میں فرق آ گیا۔ فرعون جو ہے وہ غلط آدمی ہے اور اس کی بیوی نیکوکار ہے، تو کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی مظلوم ہوں، میں اللہ کی کتاب اللہ پہ کیسے عمل کروں، میرا میاں تو بہت ہی گندا ہے، تو فرعون تو اس سے بڑھ کے گندا ہے۔ فرعون کی بیوی جو ہے وہ نیکوکار ہے، اور فرعون جو غلط ہے، فرعون جو ہے وہ غلط آدمی ہے، غلط کام کر رہا ہے، غلط راہ پہ ہے، اس کی بیوی نیکوکار ہے، یہ ڈفرینس آ گیا۔ تو اللہ انہی لوگوں کے لیے، ویسے تو طیب مرد کے لیے طیب عورت ہے، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت ہے، لیکن اولئک مبرؤون مما یقولون وہ لوگ ہیں جن کی کپلنگ آپ کو غلط نظر آ رہی ہے۔ فرعون برا آدمی ہے، بیوی نیکوکار ہے۔ اور اسی طرح مریم جو ہے وہ بیٹی ہے عمران کی، وہ بھی نیکوکار تھی، وہ بھی نیکوکار ہے۔ اور ابو لہب کا سنا ہوگا آپ نے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نیک، ان کی بیوی نیکوکار، اسی طرح یہ ابو لہب جو ہیں یہ بھی خود بھی غلط ہے، ان کی بیوی بھی غلط ہے۔ یہ جوڑا ہے، مطلب خبیث مرد ہے ابو لہب اور ان کی بیوی بھی خبیث ہے۔ اچھا، التحریم 66:10-11 میں لوط علیہ السلام جو ہے پیغمبر ہیں، نیکوکار ہیں، پیغمبر اللہ کے، ان کی بیوی جو ہے وہ غلط ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نیکوکار نہیں ہے، نوح علیہ السلام نیکوکار ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی بیوی نیکوکار۔ آگے دیکھیں سورہ الاحزاب 33 اور 35، اب ان کی جو صفت اور کیریکٹر ٹریٹس کیا ہونے چاہیے وہ یہ ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور پرہیزگار مرد اور پرہیزگار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع آوزاری کرنے والے مرد اور خشوع اور آوزاری کرنے والی عورتیں، صدقات دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے جوڑا بننا ہے آپ لوگوں نے، مرد کو بھی ایسا جوڑا بننا ہے، اس کی بیوی کو بھی ایسا جوڑا بننا ہے، اس میں برابری رکھی بالکل۔ جب یہ جوڑا بنے گا تو طیب مرد اور طیب عورتوں کا ہمارا میاں بیوی کے آپس میں ہمارا جوڑا بن جائے گا۔ یہ آپ کو اس میں دیکھنا ہے کہ میرا میاں کا کمزور ہے یا میری بیوی کا کمزور ہے۔ آخر میں یہ آیت ہے اور یہ دعا ہے، یہ ساری محنت جو ہم نے پڑھی، لیکچر آیات، اس سارے پڑھنے کے باوجود، یہ یاد رکھیں، سب کچھ پڑھنے کے باوجود یہ دعا کا آپ یاد کریں اور اس کو بار بار پڑھیں تاکہ ہمارے آپس میں میاں بیوی کے اندر تعلقات بحال ہو، پریکٹس بھی کریں۔ اور یہ بھی اس میں دعا ہے سورہ الفرقان 25:74، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری ذریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار کر دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یعنی ساری محنت کریں گے آپ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کرے گی آپ کے ساتھ، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے کہنا ہے ربنا ہب لنا، اے رب ہمارے لیے من ازواجنا، ہمارے جوڑے، یعنی بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور ہماری ذریت کو قرۃ اعین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھیں پھوڑے نہیں پتھر مار مار کے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ سے توقع کر رہے ہیں کہ ربنا ہب لنا، آپ بنا دیجئے، آپ دے دیجئے، من ازواجنا، ہماری ازواج جو دونوں طرف جائے گا زوج، وذریاتنا، اور ہماری ذریت آف سپرنگس، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ایمان والے یا متقی لوگوں کے لیے امام بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ یہ سوال جواب کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں۔